بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات پارٹ 2، اس کا پہلا پرچہ فقہ و اصول فقہ کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور اصول فقہ کا آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ متقابلات النصوص، بہت انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہے اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے، اسی لیے میں نے اس کو شارٹ کیا ہے کہ 2 لیکچر میں اس کی وضاحت کی جائے تاکہ آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ متقابلات النصوص کیا ہیں؟ متقابلات النصوص وہ ہیں جن سے الفاظ کے معنی پر دلالت کرنے کی کیفیت معلوم کی جاتی ہے۔ جب آپ کسی لفظ کا معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں معنی کیوں بیان کر رہا ہوں، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہوتی ہے آپ کے پاس اس معنی کو بیان کرنے کی۔ تو بیسیکلی متقابلات النصوص جو ہے یہ 4 ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ آج ہم 2 پڑھیں گے، عبارت النص اور اشارت النص۔ عبارت النص کیا ہے؟ عبارت النص فہو ما سیق الکلام لأجلہ وارید بہ قصدا۔ عبارت النص اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کلام لایا جائے، ما سیق الکلام، جس کے لیے کلام لایا جائے، جس مقصد کے لیے، لأجلہ جس مقصد کے لیے، وارید بہ قصدا اور جو کلام لانے والا شارع ہے اس کا مقصد بھی یہی ہو۔ یعنی بالکل سادہ الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ جو کلام یا عبارت لایا گیا ہے، عبارت النص کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جائے کہ اسی عبارت کے لیے، اسی مقصد کے لیے، اسی مفہوم کے لیے کلام لایا گیا ہے۔ یعنی اس میں سے کوئی آپ کو مسئلہ نہیں نکالنا، اس میں سے کوئی استدلال نہیں آپ کو کرنا، سیدھا سیدھا آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس کی عبارت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ عبارت النص کا مطلب ہے کہ کلام اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ جبکہ اشارت النص کیا ہے؟ اشارت النص فہی ما ثبت بنظم النص، یہ جو ہے اشارت النص یہ ثابت ہوتا ہے نص کے نظم سے، من غیر زیادت فہو غیر ظاہر من کل وجہ ولا سیق الکلام لأجلہ، یعنی اس عبارت کے میں اضافہ تو نہیں کیا جاتا، من غیر ظاہر من کل وجہ یعنی کسی بھی وجہ سے ہمہ جہت ظاہر نہیں ہوتا، ولا سیق الکلام لأجلہ اور نہ ہی کلام اس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھیں آپ، اشارت النص کس کو کہتے ہیں؟ ایک کلام آپ کے سامنے آیا، اس کلام میں کے نظم میں سے آپ نے ایک مسئلہ نکالا اور نہ تو آپ نے کلام میں کوئی اضافہ کیا، نہ کلام اس مقصد کے لیے لایا گیا تھا جو آپ نے مطلب نکالا، لیکن وہ مطلب وہاں سے نکلتا تھا۔ تو گویا کہ اشارے سے آپ نے وہ بات ثابت کی کہ یہ بات اس میں یہ بھی ثابت ہے۔ عبارت النص میں کوئی اشارے کی ضرورت نہیں، کوئی استدلال کی، براہ راست اس کا حکم واضح ہو جاتا ہے۔ اشارت النص کے اندر اس میں آپ تھوڑی سی تحقیق کے ذریعے، استدلال کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے، اشارہ کے ذریعے آپ اس میں سے وہ مسئلہ نکالتے ہیں۔ اب جب آپ ان کی مثال دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، للفقراء وہ فقراء مہاجرین جو کہ مہاجرین ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اب یہ آیت کو ذرا غور سے دیکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ مہاجرین جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ان کو قرآن نے فقراء کہا، ٹھیک ہے جی، وہ جن کو گھروں سے نکالا گیا وہ فقراء۔ اب فقراء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس اپنا گھر بار نہ ہو، کوئی زمین نہ ہو، جائیداد نہ ہو، مکان نہ ہو، ان کو فقراء کہتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کو فقراء کہا، مہاجرین کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو فقراء ہیں وہ مال غنیمت کے حقدار ہیں۔ ایک بات یہ ثابت ہو گئی اس آیت سے جو کہ مقصد تھا، اور دوسری یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو مال پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، ان کی جائیداد تھی، ان کی زمینیں تھیں، ان کے مکانات تھے، اس پر قابض ہو گئے کفار۔
تو اب یہ ان کی ملکیت میں یعنی مسلمانوں کی ملکیت میں وہ جائیداد نہیں رہی، اس لیے ان کو فقراء کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اشارۃ الناس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کافر جو ہے ان کے مال کے اب مالک بن گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جس طریقے سے مسلمان کوئی مال غنیمت ہاتھ آتا ہے اور اس کے وہ مالک بن جاتے ہیں، اسی طرح مسلمان جو مال چھوڑ کے آئے تھے مدینہ مکہ میں، اب وہ کفار نے ان پر قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا، اب وہ ان کے مالک بن گئے ہیں۔ یہ ان کو فقراء قرآن نے کہا ہے، تو اگر یہ یہی مالک ہوتے تو پھر یہ فقراء نہ ہوتے، پھر ان کو قرآن فقراء نہ کہتا۔ تو لہٰذا یہ لفظ جو ہے، یہ دو لفظ فقراء، اس میں عبارت الناس یہ ہے کہ یہ مال غنیمت کے مستحق ہیں کیونکہ فقیر ہیں، اور اشارت الناس یہ ہے کہ جو مال یہ چھوڑ کے آئے ہیں اب یہ اس کے مالک نہیں رہے بلکہ اس کے مالک کافر بن گئے ہیں۔ تو یہ ہے جی اشارت الناس اور عبارت الناس۔ اب یہ دیکھیں ذرا، فَإِنَّهُ سِيكَ لِبِيَانِ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِیمَۃِ، یہ جو کلام لایا گیا ہے ان کی غنیمت کے مستحق ہونے کے لیے کہ مال غنیمت کے مستحق ہیں، یہ فصار نصًا فی ذالک، تو یہ نص سے ثابت ہو گیا، کیوں کہ فقراء ہے۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یہ جو مال غنیمت تقسیم کرنے کا جو آیات ہے اس کے اندر بتایا گیا مساکین جو لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ فقراء کا لفظ بھی استعمال ہوا، تو کہتے ہیں یہ نص جو ثابت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مال غنیمت کے مستحق ہیں۔ وقد سبق فقرہم، کیونکہ ان کا فقر جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے بنظم النص، نص کی نظم سے، فقان اشارت، یہ اشارہ اس میں یہ ہے کہ ان استعلاء الکافر علی مال مسلم، مسلمانوں کے مال پر کافر قابض ہو گئے، مالک بن گئے، سبب ثبوت المالک للکافر، کیونکہ یہ ثبوت ہے کافروں کے مالک ہونے کا، اذا لو کان الاموال باقیۃ علی الملک لا یثبت فقرہم، کہ اگر یہ مال ان کی ملکیت میں باقی رہتا ہے یعنی مسلمانوں کا، تو پھر ان کا فقر ہونا ثابت نہ ہوتا۔ تو یہ اب آپ سمجھ گئے، آپ لفظ فقراء کے اندر عبارت النص میں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ مال غنیمت کے مستحق ہیں، اور اشارت النص سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اب ان کے پاس جو پہلا مال تھا مکہ میں چھوڑا ہے اب یہ اس کے مالک نہیں رہے، وہ اس کے مالک کفار بن گئے ہیں۔ تو یہ میں نے ترجمہ بھی ساتھ کر دیا، اس کو آپ پڑھ لیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے پھر مزید مسئلہ کیا نکلا، وَيَخْرُجُ مِنْ الْحُكْمُ، مزید یہ حکم نکلا کہ فی مسئلہ الاستعلاء کے مالک ہونے کے مسئلے میں، حکم ثبوت المالک کے بعد جو مالک ثابت ہو جاتا ہے للتاجر، تاجر کے لیے بشرائی، جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے، من ہوا تصرفاتی، اور اس کا تصرفات کرتا ہے، من البیع والہبہ والاعتقاد، یعنی جب کسی کو تحفہ دیتا ہے، بیع کرتا ہے اور کسی کو وہ آزاد کر دیتا ہے، تو مطلب کوئی بھی اس کو تحفہ دیتا ہے تو اس کو وہ مالک بن جاتا ہے، یعنی یہ بھی وہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اب وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا وہ، بلکہ اس کو بیچ دی چیز تو وہ اس کا مالک بن گیا۔ تو یہ چیزیں اشارۃ الناس سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں، وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، یہ ساری آیت ہے۔ آگے قرآن نے کہا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم روزہ جو ہے اس کو مکمل کرو رات تک۔ اچھا جی، یہاں قرآن نے کہا کہ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، یہاں بھی لیلہ کا لفظ آیا ہے، یہاں بھی لیلہ کا لفظ آیا ہے کہ رمضان مبارک کی رات کو بیویوں سے مباشرت کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا ہے۔ ساتھ قرآن نے کہا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک اپنا جو ہے وہ روزہ مکمل کرو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ رات کو مباشرت کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اچھا، اب رات کب تک ہوتی ہے؟ جب صبح طلوع ہوتی ہے تب تک رات ہوتی ہے۔ تو صبح طلوع جب ہوتی ہے یعنی کہ اس وقت روزہ سحری جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت روزہ رکھا جاتا ہے، وہ رات کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے، اس نے مباشرت کی تھی اور ابھی اس نے غسل وغیرہ نہیں کیا، تو اس طریقے سے وہ صبح کرتا ہے یعنی روزے کی حالت میں، تو روزہ یا رکھ لیتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور دوسری یہ ثابت یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جنابت یہ روزے کے لیے منافی نہیں ہے، اور پھر دوسرے روزے کی حالت میں کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی روزے کے بقا کے منافی نہیں ہے، یہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ جب وہ جنابت کی حالت میں صبح کرے گا اور پھر غسل کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا اور کلی کرے گا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ چیزیں اشارۃ النفس سے ثابت ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس کا ذرا، فالامساک
فی اول صبح، صبح تک رکنا، یتحقق مال جنابہ، یہ ثابت ہے جنابت کے ساتھ، یعنی جنابت کے ساتھ صبح تک رکے رہنا یہ ثابت ہو گیا اس سے کہ الی اللیل ثم اتم الصیام الی اللیل، لأن من ضرورت، کیونکہ حل المباشرت صبح، صبح تک تو ضرورت مباشرت حلال کر دیا گیا ہے، ان یکون جزء الاول من النہار، کیونکہ وہ صبح و سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ اس کا جز ہوتا ہے، مع وجود الجنابتی والامساک، یعنی جنابت کے ساتھ اگر وہ کوئی شخص اس تک رکتا ہے تو جائز ہے، اور اس طرح یہ ثابت ہے فی ذالک الجزء صوم امر العبد بتمام فکان ھذا اشارۃ الی ان الجنابۃ لا تنافیھا، یعنی یہ اس کا ذالک الجزء صوم امر العبد، تو یہ روزہ جو ہے یہ بھی اس کا ایک جز ہوتا ہے صبح تک، تو اس کی تکمیل جب ہوتی ہے، جو تکمیل کا مطلب ہے وہ صبح کا حصہ اس کے اندر شامل ہوگا، تو اشارت اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنابت جو ہے وہ روزے کو منافی نہیں ہوتے ہیں، مثلا آپ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں صبح روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر بھی جائز ہے، اسی طریقے سے پھر وہ کلی کرتا ہے وہ ان المضمضۃ والاستنشاق لا ینافی بقاء صوم، تو بقاء صوم، صوم کے بقا ہونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ منافی نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ چیزیں جو ہیں اشارۃ النص سے ثابت ہوتی ہیں، تو گویا یہ دو چیزیں ہیں انتہائی اہم، عبارۃ النص اور اشارۃ النص، دو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں کہ جس مقصد کے لیے کلام لایا جائے براہ راست اس کو عبارۃ النص کہتے ہیں، اور جو اشارہ کے ذریعے وہاں سے مسئلہ استدلال کیا جائے، نکالا جائے، اس کو اشارۃ النص کہتے ہیں۔ آپ کو دو مثالیں دے دی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ دونوں آپ پیپر میں لکھیں، اور اس کی مزید وضاحت اپنی بک سے بھی دیکھ لیں، تو یہ انشاءاللہ اہم سوال ہے، پیپر میں آنے والا ہے، اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے دو جو ہیں دلالۃ النص اور اقتضاء النص کو اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔